السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں نئی قسط کہانی کی، اور جس کا نام حادثہ ہے، اور اس کی نیو ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ ہمدان حیرت میں ڈوبا اپنی میڈم کو دیکھ رہا تھا، اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ بالآخر اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اس کی بات سن کر میڈم نے کہا لگایا اور دیر تک ہنستی رہی۔ آپ نے میرے ہوٹل میں چوری کی ہے، کروڑوں کا سامان آپ نے چوری کر کے بیچ دیا، پولیس آپ کو اریسٹ کر لے گی اور پھر آپ ساری زندگی جیل میں رہیں گے۔ ہمدان میڈم کی بات سن کر بھونچکا رہ گیا۔ میڈم، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ کو۔ مسٹر ہمدان، میں کون سا آپ کو اریسٹ کروا رہی ہوں؟ میں جانتی ہوں آپ نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن اگر آپ نے انکار کیا تو سمجھ گئے نا آپ۔ آپ کے پاس کل تک کے لیے ٹائم ہے، خود کو ریڈی کر لیجیے گا، کل ہم کورٹ میرج کریں گے۔ اگر فرار ہونے کی کوشش کی تو آپ میرے ریسورسز کو نہیں جانتے، ابھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ناؤ یو کین گو۔ میڈم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اسے وارن کرنا نہیں بھولی اور اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ ہمدان کے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور چلتا ہوا آفس سے ہی باہر نکل گیا۔ سارا دن سڑکوں پر گھومنے کے بعد رات کو اپنی رہائش گاہ پر آیا۔ سوچوں کا ایک جال تھا جو اس کے دماغ میں بچھا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنسا تھا اور کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتا تھا۔ سونے کے لیے لیٹا تو گھر کے سب افراد کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ یا اللہ! اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کس قدر مجبور ہو گیا تھا۔ بیل کی آواز پر اس نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ اس نے لہجے میں بشاشت سموتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، تم خیریت سے ہو نا؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی ابو، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہمدان نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ اچھا دانی بیٹا، تمہاری ماں تم سے بات کرنا چاہتی ہے، لو کر لو بات، مصطفیٰ صاحب نے کہتے ساتھ بیوی کو موبائل تھمایا۔ دانی بیٹا، رضیہ کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تیرے ابو کے جاننے والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لڑکا بھی اچھا ہے، تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ابتدائی گفتگو کے بعد آسیہ بیگم اصل مدعے کی طرف آئیں۔ امی، اگر آپ کو اور ابو کو لوگ اچھے لگے ہیں تو رشتہ کر لیں، بہتر رہے گا، ہمدان نے جواب دیا۔ بیٹا، وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہن کا جہیز بھی تو بنانا ہے نا، آسیہ بیگم نے کہا۔ میں بھجوا دوں گا، آپ تیاری شروع کریں۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، فیملی کی خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جو کام انسان نہ کرنے کا تہیہ کر چکا ہو اپنی فیملی کی خاطر، وہ بھی کر گزرتا ہے۔ ہمدان بھی فیملی کی خاطر خود کو قربان کرنے جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ میڈم کے آفس میں موجود تھا۔ میں تیار ہوں، لیکن ہماری کورٹ میرج نہیں بلکہ نکاح ہوگا، اس نے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ نکاح؟ اوکے، جیسا تم چاہو، تو چلو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کچھ دیر بعد قاضی نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ ایک فلیٹ میں آ گئے جو بہت شاندار تھا۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور آج سے تم یہیں رہو گے، اس نے اطلاع پہنچائی۔ اور ہاں، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے ہسبینڈ ہو۔ اپنا سامان لے آنا، بلکہ بس ضروری ڈاکومنٹس لے کر آنا، باقی کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ میں کروا دوں گی۔ آفٹر آل اب تم میرے ہسبینڈ ہو تو میں تمہیں ایسے تھوڑی رہنے دوں گی۔ اور آخری بات، رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تمہارا نام؟ وہ بات اپنی مکمل کر کے جانے لگی تو ہمدان نے پوچھا۔ جینیفر، اس نے بتایا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ 10 ماہ بعد ان کی شادی کو 10 مہینے گزر چکے تھے، اور کیسے گزرے تھے یہ صرف ہمدان ہی جانتا تھا۔ 1 مہینے پہلے وہ اپنی دوسری بہن کی شادی میں گیا تھا، اور آنے سے پہلے اس نے شہر میں قدرے بہتر گھر خریدا اور گھر والوں کو ادھر شفٹ کیا۔ مصطفیٰ صاحب کے علاج کے لیے پیسے بھی دے آیا تھا۔ ان 10 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ کم گو تو وہ پہلے ہی سے تھا، اب حد سے زیادہ سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ اس کی وجہ جینیفر تھی۔ وہ کبھی کبھار سوچتا کہ جینیفر نے اس جیسے عام سے آدمی شادی کیوں کی؟ وہ کوئی ارب پتی تو تھا نہیں کہ اسے کوئی فائدہ ہوتا، اور جب جب وہ یہ سوچتا تب جینیفر سے پوچھتا کہ اس نے اس سے شادی کیوں کی تھی۔ وہ ہمیشہ نن آف یور بزنس کہہ کر اسے خاموش کر دیتی۔ اتنا تو وہ کچھ سمجھ ہی چکا تھا کہ
اس شادی میں جینیفر کا کوئی مقصد ہی پوشیدہ تھا۔ کیا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ان تبدیلیوں میں ایک جینیفر کا پریگننٹ ہونا بھی تھا، اور جینیفر نے اس بات پر کتنا واویلا مچایا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے جینیفر کو ابارشن نہ کروانے پر کتنی مشکل سے راضی کیا تھا، کتنی منت سماجت کی تھی، یہاں تک کہ اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیے، تب کہیں جا کر وہ راضی ہوئی تھی۔ ہمدان کیسے چاہتا کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے؟ وہ تو اس کے لیے زندگی میں خوشیوں کی نئی امید تھی، اور آج جینیفر کی ڈیلیوری تھی۔ وہ ہاسپٹل میں روم کے باہر کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی اور چلی گئی۔ ہمدان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ جس ہاسپٹل میں تھے وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، بس چھوٹا سا مقامی ہاسپٹل تھا۔ جینیفر نے یہاں ڈیلیوری کروانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ ہمدان نے مان لیا، اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس نے اس کے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں بچے کو کاٹ میں رکھا گیا تھا۔ اس نے بچے کو اٹھایا، خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ میرا بچہ، میرا بیٹا کہتا ہوا بے اختیار ہو رہا تھا۔ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ اس نے بچے کے کان میں اذان دی۔ وہ اس کا بیٹا تھا تو اس کو مسلمان ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ اپنی خوشی گھر والوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ اس نے جب گھر اطلاع دی تو سب بہت خوش ہوئے۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج لے کر گھر آئے تھے۔ جینیفر نے بچے کو بس سرسری سے دیکھا تھا۔ اس کو بھلا کیا مطلب ہو سکتا تھا اس سے؟ وہ تو ہمدان کا بیٹا تھا۔ لیکن جب ایک ہفتے بعد اس نے بچے کا نام اس کے منہ سے سنا تو اس نے سختی سے کہا کہ وہ اس کو اس کی مرضی کے نام سے پکارا کرے۔ ہمدان کو ماننا پڑا، نہیں تو وہ دھمکیوں پر اتر آتی، لیکن اس نے بچے کا نام اپنی مرضی سے ہی رجسٹر کروایا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتا رہا۔ ہمدان اپنے بیٹے کو ہی سارا ٹائم دیتا تھا۔ وہ ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتا تھا۔ سیم کم ہیئر۔ جینیفر لاؤنج میں داخل ہوئی تو سیم کو اکیلے پا کر پاس بلایا۔ لے موم۔ سیم بھاگ کر ماں کے پاس آیا۔ جینیفر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اس نے ماں سے خوبصورتی اور باپ سے کشش چرائی تھی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ گھر میں ہی بیٹھا رہتا ہے، فضول انسان، وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ جینیفر آرام سے کس طرح بات کر رہی ہو اس سے؟ 7 سال کا بچہ ہے وہ، اس پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ ہمدان لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اثر؟ مائی فٹ، میری طرف سے بھاڑ میں جائے، جینیفر جواباً چیخی۔ سیم بیٹا اپنے کمرے میں جاؤ، ہمدان نے سیم سے کہا۔ نہیں، اگر میں اور میرا بیٹا اتنے ہی برے لگتے ہیں تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آج تم بتا ہی دو۔ ہمدان نے جینیفر سے جاننے کا ٹھان لیا تھا۔ جاننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے تمہارے اس چہرے سے نفرت ہے، بے حد نفرت۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے، اور یہ سیم تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تمہاری بات مان کر اس کو پیدا کیا؟ نہیں، اس کے ذریعے تمہیں تکلیف دینے کے لیے پیدا کیا۔ تم دیکھنا تم دونوں کو برباد نہ کر دیا تو میرا نام جینیفر نہیں، تم پاکستانی مرد اسی لائق ہو۔ جینیفر نے بالآخر اسے بتا ہی دیا تھا۔ ہمدان اس کی اتنی نفرت پر شیشے در کھڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سیم دروازے کے پاس کھڑا سب سن رہا تھا۔ سین چینج ہو گیا۔ داؤد جب سے واپس آیا تھا تب سے ہی خاموش بیٹھا تھا۔ اب بھی وہ صوفے پر بیٹھا ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ سمروز نے اسے دیکھا، وہ کسی سوچ میں گم تھا۔ داؤد، تمہارے فادر چکر لگائیں گے تو آدمی ہمیں بتا دے گا۔ ڈونٹ وری، اپنی صحت پر اثر مت لو، تم یہاں پر آرام سے رہو۔ اچھا ہے نا صحت مند ہو کر جانا اپنی فیملی کے پاس، ورنہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر وہ پریشان ہوئیں گے۔ سمروز نے اسے ہلکا پھلکا محسوس کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کسی ہوٹل میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا تو سمروز نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ میرے بغیر کیسے رہے ہوں گے۔ داؤد نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری فیملی میں کون کون ہیں؟ سمروز نے ویسے ہی پوچھ لیا۔ بس بابا، ماما، میری چھوٹی بہن اور میں، بس چھوٹی سی فیملی ہے، داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سمروز نے اچانک پوچھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ کیونکہ جو کنڈیشن ڈاکٹر نے تمہیں بتائی تھی اس کے مطابق تو تم لازمی قید میں رہے ہو، بہت بری حالت میں تھے تم۔ اب تم بتاؤ کیا معاملہ تھا؟ داؤد نے اس کی بات سنی، پھر اسے شروع سے سب بتاتا چلا گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ سب بتانے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ وہ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو موبائل فون کی بیل نے توڑا۔ سمروز نے چونک کر دیکھا، اسکرین پر چاچو کا نمبر لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو چاچو، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں چاچو، ابھی تو بہت مشکل ہے، لیکن جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ کنفرم نہیں بتا سکتا کب تک آ سکوں۔ دادو سے کہیے میں آنے سے 2 دن پہلے بتا دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ داؤد اس دوران خاموش ہی رہا تھا۔ کال بند کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔
چاچو کی کال تھی، پاکستان بلا رہے ہیں، تم میری وجہ سے نہیں جا رہے ہو؟ داؤد نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا۔ نہیں یار، تمہاری وجہ سے نہیں، ویسے ہی بہت کام پینڈنگ ہیں، ان کو نمٹا کر پھر ہی جا پاؤں گا۔ سمروس نے اسے وجہ بتائی۔ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چھائی جانے والی خاموشی اب ختم ہو چکی تھی۔ تو سامعین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ پھر نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہے اور پسند نہیں بھی آ رہی ہے، محنت تو میں کر رہی ہوں نا، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔